ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہاں جی, تو کس طرح ہم کبھی کبھار الو بن کر اپنا ہی ڈیٹا بڑی بھول پن میں دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کا خمیازہ اٹھاتے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. یعنی ہم نے بہت ہی وسیع موضوع ہے, یقیناً اٹس سچ اے براڈ تھیم. تو یہاں پہ بات یہ بھی ہوئی کہ اگر آپ کا سینسیٹیو ڈیٹا ہے, اپنی تصاویر ہیں, یا ان اے مومنٹ آف کمپرومائز آپ نے اپنی چیزیں کچھ کسی کو ہینڈ اوور کی ہیں, تو یقیناً آپ اس کی وجہ سے بلیک میل ہو سکتے ہیں. یہ سیکھ لڑکے لڑکیوں دونوں کو دینی چاہیے. آپ وہاں پہ وکٹم ہیں, اپنے آپ کو ایز اے وکٹم تصور کرنا کہ جی آئی ہیو ٹو رپورٹ اٹ رادر دین ٹیکنگ دا شیم اینڈ دا گلٹ فار اٹ, کیونکہ انفارچونیٹلی وکٹم شیمنگ ہمارے یہاں عام ہے. دوسرا جی طریقہ فشنگ ہے. کئی دفعہ ہمارے بزرگ افراد سے لے کے ایڈلٹس کو بھی, اور اتنے طریقے ہیں ان کے پاس, بڑے اتنے انٹرسٹنگ طریقے ہیں کہ شاید اگر آپ ایک سے واقف ہے تو دوسرا آپ کو اتنا جمپ اپ کرے کہ آپ بھی اس لمحے ان کے ہاتھوں بے وقوف بن جائیں. تو اپنے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن, اپنی بینک کی انفارمیشن, اپنے پاس ورڈز, اپنے کوڈز بار بار کہا جاتا ہے بھائی جان کسی کے حوالے نہ کریں. وائی ڈو وی فال وکٹم ٹو دا اولڈسٹ ٹرک ان دا بک؟ سارم, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ سارم ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا سارم نہیں ہے ہمارے ساتھ. برہان, کیوں؟ دس از این اولڈ ٹرک, لیکن ہم ساروں نے کبھی نہ کبھی اس کے ہاتھوں ہم بے وقوف بنے. ایک کوٹ ہے بڑا اچھا, یو کین پیچ ایوری تھنگ سسٹمس کے اندر, بیسکلی یو کین پیچ ایوری تھنگ ایکسپٹ ہیومن اسٹوپیڈیٹی. سو سوشل انجینئرنگ ایک ایسا ایکٹ ہے, فیکٹ ہے, جو کہ سالوں سال چلا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے, بیکاز ہیومن آر ایموشنلی پروگرامڈ. تو آپ سسٹم تو پروگرام کر سکتے ہیں کہ انڈیوس نہ ہو, انٹروژن نہ ہو, بٹ ہیومن سائیکالوجی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اس چیز کے اندر. آپ نے فشنگ کی بات کری, سو ٹارگیٹڈ اٹیکس کی میں جس طرح بات کر رہا تھا, یا ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ ایڈس کی ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے شوز چاہیے تو مجھے اب 4 جگہ جب نظر آئے گا نا تو میں خرید ہی لوں گا. اور ٹیلی مارکیٹنگ آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے تمام جو بینکس ہیں یا کال سینٹرز پہ پہلے آپ کال کرتے تھے, آپ اور میں شاید اس بات پہ بڑے الجھتے ہوں کہ یار یہ ہیومن کانٹیکٹ کیوں ختم ہے, مشین سے کیوں بات کر رہا ہوں, بٹ مشین از دیئر ٹو ہیلپ یو, کیونکہ ہیومنز آر مور ولنریبل. عظما شاید آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ ایک خاتون نے یہ پریٹینڈ کرتے ہوئے کہ میں میرے ہسبینڈ یہاں پہ موجود نہیں ہے, ان کے کریڈٹ کارڈ کی مجھے انفارمیشن چاہیے, فلانا ڈھماکا, پیچھے اس نے بڑی سمپلی ایک بچے کی رونے کی آواز لگائی اور پریٹینڈ یہ کیا کہ آئی ایم اے فلسٹرڈ مدر اور میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں, میرے پاس سارا ڈیٹا نہیں ہے, لیکن پلیز یہ مجھے ہیلپ کر دیں. اور وہ ٹیلی بینکر سے اس نے ساری انفارمیشن نکلوا لی جو اس کو چاہیے تھی. تو پیپل ہیو دیز بریلینٹ ویز آف فشنگ اینڈ ٹیکنگ آؤٹ یور ڈیٹا. کیا کریں ہم؟ کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں بس, میرے خیال سے یہی ضروری ہے. اب میں یہاں پہ ویسے برہان سے ویسے بعد میں بھی بات کروں گی, مجھے بہت ساری چیزیں پوچھنی ہے کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ ٹین ایجر اور سے بھی تھوڑے سے باہر نکلے ہیں, تو مجھے کافی کچھ وہ لرن کرنا ہے. لیکن برہان, میں نے ابھی یہ چیز دیکھی ہے, پلس جدھر آپ نے ایکسپیرینس کیا نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایڈس تو ہمیں آتے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کچھ عرصے سے 4-5 مہینے سے میں کسی کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہوں نا, تو اس کے بھی ایڈز آنے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ میں نے 4-5 لوگوں سے کنفرم کیا, ان کے ساتھ بھی یہ کسی سے بات نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کے بھی ایڈز آنے شروع ہو گئے. You know why that is happening? You know why that is happening, Uzma? Because see, کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تھاٹس اوریجنل ہیں, ہماری تھاٹس اوریجنل نہیں ہیں. بڑے آپ نے اس میں بہت ساری موویز دیکھی ہوں گی, اس میں رولٹ والی موویز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو نمبر کسی کے ذہن میں سیڈ کرنا ہے, انسیپشن دیکھیے, وہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خیال آپ کا اوریجنل خیال ہے, جبکہ پچھلے 1 ہفتے سے آپ کی پروگرامنگ کی جا رہی ہے سبلیمنلی, سب کانشیسلی آپ کو ایسے امیجز, ایسے نمبرز, ایسے ٹیکسٹ آلریڈی دکھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ خیال آپ کے دماغ کے اندر ڈالا ہے. دس از اندر وے. برہان بتاؤ یہ کتنا صحیح کتنا غلط ہے کہ برین ہیکنگ بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. وہی آ گیا سوشل انجینئرنگ, گھوم کر کے بعد وہی آ گئی, کیونکہ آپ کے سامنے نا انکانشیسلی آپ کے سامنے اور اس طرح ایسی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ ریپیٹیولی کر رہی ہوں گی لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا. کریونگ مثال کے طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ اچانک سے مجھے ٹکا کھانے کی کریونگ ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ 1 ہفتے سے آپ کو ایڈ دکھائے جا رہے تھے الگ الگ سے, تو یہ آپ کو پروگرام بھی کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. اس بات کا بھی دھیان رکھیے. بالکل ایسی ہے. برہان مجھے بتاؤ کہ اگین کمنگ ٹو دا سماجی رویے, خواتین کو تو بار بار صلاح دی جاتی ہے, ہم بطور پیرنٹس, بطور ہاؤس ہولڈ, ہم بچیوں کی طرف سے زیادہ محتاط بھی ہوتے ہیں. لڑکے کتنے ولنریبل ہیں آن لائن؟ ایک اس طرح کے اسکیمز دیکھنے میں آئے تھے, اگین پورنوگرافی سے لنکڈ, کہ سم ٹائمز یو آر آفرڈ تھنگز اور آپ کو ویڈیو کال کے لیے بلایا جا رہا ہے, فلانا ڈھماکا, اور وہ دراصل میں وہ بھی ایک فشنگ یا ایک سائبر اٹیک ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرو. دیکھیں, معاشرتی چیزوں کے بارے میں تو آپ مجھ سے زیادہ اچھی بات کر سکتی ہیں, عظما بات کر سکتی ہیں. میں اگر ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں نا, سو وہی عظما والی بات کہ پیرنٹس ہیو ٹو سی اینڈ اوور لک ایز ویل کہ ہم کس چیز کو بچے کے ہاتھ میں کیا دے رہے ہیں.
ہم ایک بچے کو ایکسس دے رہے ہیں. پہلے میں دیکھتا تھا کہ بچے صرف گیم کھیلتے تھے, لیکن اب بچے خود سے وہ کارٹون وغیرہ جو بھی یوٹیوب پہ آتے ہیں خود سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کارٹون کے بیچ میں جس طرح آپ نے بات کی تھی گیم کھیلتے ہوئے کوئی ایڈ آ گیا, سو یہ آپ کے جو پی ٹی اے ہے یا ملک کے جو ادارے ہیں دے کین فلٹر آؤٹ ویری ایزیلی. کیونکہ جب میں کے ایس سعودی میں تھا, سو سعودی میں بے تحاشا چیزیں جو فلٹر ہیں, تو ان کے گیمز کے اندر بھی کوئی ایسا فشنگ کا ایلیمنٹ بھی ایکٹ نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ دیکھیں آپ گوگل کو کنٹرول نہیں کر سکتے. گوگل پلے اسٹور پہ ایک اپلیکیشن ڈالتا ہے, آپ گوگل مینیجر سے پیچھے سے ایڈز رن کرتے ہیں, تو وہ ایڈ تو اسپیسیفکلی آئے گا ہی آئے گا, بٹ یو ہیو یور تھنگ کہ آپ اگر اسٹیٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کو فلٹر آؤٹ کر سکیں کہ ہمیں کیا کنٹینٹ دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا ہے. اچھا, ایک اور بڑا اس میں انٹرسٹنگ اینگل ہے کیونکہ یہ نیا فینومینا لوگوں کے لیے, فیک آن لائن شاپس. آن لائن شاپنگ میں تو آپ باقاعدہ خود جا کے اس میں تو کسی آواز کی فشنگ کی فیک کال کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خود اپنا ڈیٹا جا کے ایک ایسی سائٹ پہ ڈال دیا ہے دیٹ از پریٹینڈنگ ٹو بی اے جینوئن شاپنگ سائٹ. اس میں کس چیزوں پہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ فیک کی بات کریے, میرا اوریجنل سے سامان صحیح نہیں آتا ہے تو, لیکن فیک کا مسئلہ یہ ہے کہ وچ ویب سائٹ وچ ایور ویب سائٹ. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو آپ آن لائن شاپنگ کی بات کر رہی ہیں, یہ والے دھوکے تو ریئل شاپنگ میں بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی زبردست چیز دیکھی, اس کو خریدنے کے لیے آپ نے ڈال دیا اپنا سارا کا سارا کریڈٹ کارڈ انفارمیشن اس کے اندر, وہ سائٹ ہی فیک تھی بٹ یور انفارمیشن از ود دیم سو دے کین ابیوز دیٹ انفارمیشن. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو اگر کوئی ویب سائٹ یہاں پہ کریڈٹ کارڈ مانگتی ہے تو 99% جو ہے وہ لوگ کریڈٹ کارڈ نہیں دیتے ہیں آن لائن شاپنگ میں. میں خود نہیں دیتا ہوں, کیش آن ڈلیوری کر لیں آپ. لیکن اس طریقے سے ان کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے فیک آرڈرز ہوتے ہیں, جب ان کے آرڈرز لینڈ کرتے ہیں تو وہ ریٹرن ہوتے ہیں, تو وہ ان کو نقصان ہوتا ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کیش لے لیں پہلے سے. اگر آپ انٹرنیشنل ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی ویب سائٹس اگر آپ گوگل پہ لکھتی ہیں کہ فراڈ ڈیٹیکشن یا تو ریپوٹیشنل ویب سائٹس کی کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایک ویب سائٹ آپ اس کا یو آر ایل ڈالیں, اس کا پورا رسک اسکور آپ کو نکال کے دے دیتا ہے کہ یہ نیگیٹو ریویوز کتنے ہیں, پازیٹو اور ویریفائڈ پیمنٹ گیٹ وے ہے یا نہیں, یہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. جی ایک اور بھی ہے, میں یہاں سے بہت ساری چیزیں آن لائن پاکستان بھجوا رہی ہوتی ہوں, تو اس کا ایک آسان آپ کریں دیسی طریقہ یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ نمبر لے کے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں, تو وہ ایک ٹریک رہتا ہے. مطلب یہ بہت دیسی اور ایک کہتے ہیں کہ ایک عام سا طریقہ ہے, عوامی طریقہ ہے کسی بھی چیز کو ویریفائی کرنے کا. پھر آپ نے آن لائن پیسے ٹرانسفر کیے ہیں تو اس میں آپ لکھتے بھی ہیں کہ آپ نے کیوں کیے ہیں, تو وہ ایک ٹریک جو ہے وہ رہتا ہے. تو بجائے کریڈٹ کارڈ ڈالنے کے آپ آن لائن پیسے ٹرانسفر کریں. اچھا, بیکاز وی آر ان دا لاسٹ لیگ آف دا شو, مجھے یہ بتائیں کہ ایک دو ایموشنل بلیک میلنگ یہ وہ تو ہم نے کہا, اور کئی چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا معاشرہ اتنا ڈیگریڈ ہو گیا کہ یہاں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. دیر واز انادر کانٹینٹ اسی طرح نیٹ فلکس پہ برہان, جس کے اندر باقاعدہ ایک شخص ٹنڈر پہ بہت ساری خواتین کو ڈیٹ کرنے کے یا ان سے ایک رومانٹک لیزونز قائم کرتا تھا, اور ان سے اس نے بڑے سارے پیسے ہتھیائے, اور اس کو پھر فائنلی ٹریک ڈاؤن کیا گیا, ہی ہیل فرام اسرائیل ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ بھی کیا ہمارے یہاں بھی ارد گرد کامن ہوتا جا رہا ہے؟ بہت بہت کامن ہے, کیونکہ بہت ساری اپلیکیشن ایسی ہیں, میں نے یوز نہیں کری ہیں, لیکن سنا ایسا ہے کہ وہ اس پہ لوگ لائیو آتے ہیں اور وہ آپ سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کیش لے رہے ہوتے ہیں, اور لوگ بے تحاشا دے رہے ہوتے ہیں. میری کل ڈسکشن ہو رہی تھی ٹک ٹاک کے حوالے سے کسی سے, تو میں نے بولا ٹک ٹاک ایز اے پلیٹ فارم از ناٹ اے ویری بیڈ تھنگ, کیونکہ دوسرے جو ملک ہیں اس کو ایجوکیشنل پرپز کے لیے, اویئرنیس کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں. کیونکہ کنٹری کے ہاتھ میں پھر وہیں آؤں گا اسٹیٹ کے اوپر, کنٹری کے ہاتھ میں کہ اس کو ٹک ٹاک پہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا ہے. ہر 4 ویڈیو کے بعد اگر آپ ایک ایجوکیشنل یا اویئرنیس کا ایک انسکیپیبل ایڈ چلا دیں تو ماس پہ آپ کی انفارمیشن جا رہی ہے. سو یو ہیو ٹو لک آؤٹ فار دی اپلیکیشنز ایز ویل, جو آپ کا سوال ہے. بٹ وی ڈو اٹ ان اے بیڈ وے. اب مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہے عظما, پہلی دفعہ کووڈ کے دوران ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ کسی بھی نمبر کو, سیل فون نمبر کو اگر پاکستان میں ڈائل کرتے ہیں تو آپ کو ایک پبلک سروس میسج سنائی دیتا ہے, لیکن پھر آپ نے اس کو ہر کیمپین کا حصہ بنا کے یو ہیو لٹرلی میڈ, یو ہیو اوور ڈن اٹ. اب اٹ فالز آن ڈیف ایئرز, وہ جو بولتے ہیں ہم سننے کی بھی زحمت نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم اتنے بھونڈے انداز میں کیوں کرتے ہیں چیزوں کو؟ کیونکہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے کسی بھی چیز کی, اور کیلکولیشن نہیں ہے, ہم نے اپنے آپ کو انٹلیکچولی ایجوکیٹ نہیں کیا. لیکن ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہم نہیں ہے, پوری کی پوری پیرٹس آف دا کیریبین جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو گئی تھی. تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہم خالی اپنے آپ کو جو ہے وہ کوس کے بیٹھے رہتے ہیں, اور ہمارے پاس تو ویسے بھی وسائل کم ہے. ہاں نہیں, ہمارے پاس بس پرابلم, جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, وہ مائنڈ سیٹ کا ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی سمجھتے نہیں ہیں, ہم اس کو انجوائے کرنا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ اور یہ کام میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. جو چیز ہم زیادہ سے زیادہ دکھائیں گے اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو آئی تھنک ہر ایک کو, ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے
کہ اس منفی سوچ کو بدلا جائے. جب اور سوچ خود بدلتی ہے آپ تو کو ایکشن بیہیویئرز بھی بدل جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی، اور خاص طور پہ اپنے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس چاہیے، اپنے آپ کو اہم اور پلیز گردانی ہے. واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ نہیں ہے، اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. ایبسلیوٹلی. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کوئی بھی انکرپشن، یہ اگین آپ اپنی پوری کی پوری جو ایجنسی یا اتھارٹی اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. آپ ریلائی کر رہے ہیں ایک سافٹ ویئر پہ یا کسی ایپلیکیشن پہ کہ وہ آپ کی کانڈکٹ کو سیف رکھے. سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے کہ آپ کوڈ آف کانڈکٹ کیا فالو کر رہے ہیں، کہاں آپ اپنی باؤنڈریز رکھ رہے ہیں، کیا آپ لیٹ نائٹ کالز کو انٹرٹین کر رہے ہیں، کیا آپ کسی کی حد سے تجاوز کرتی ہوئی بات پہ اگری کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ممانعت آلریڈی موجود ہے اخلاقی طور پہ بھی اور اور دوسرے حوالوں سے بھی، یعنی قانونی طور پہ بھی آپ کو کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے اینڈ یو بینگ ٹیمپٹڈ. تو کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری، سیلف رسپانسبلٹی لینے کی بھی ضرورت ہے. برہان، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو لیو پیپل ود ایز اے تھاٹ؟ یا مائی فائنل ورڈز کے ہم بہت ساری اپلیکیشن پر ریلائی کر رہے ہیں جو کہ باہر سے بنی ہوئی ہیں یا ڈیولپرز باہر کے ہیں یا اپلیکیشنز ہی باہر کی ہیں. سو ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. فار ایگزامپل اگر میں مثال دوں وی چیٹ کی، چائنا نے خود سے بنا کے خود سے اس کو پبلک کیا ہوا ہے، تو وہ ان کا سیکیور انوائرمنٹ ہے جو کہ باہر جا ہی نہیں سکتا. سو ان پاکستان وی کین بلڈ سم تھنگ لائک دیٹ جو کہ آفیشلس کے پاس ہو، صرف ان کے پاس ہو، اور ایک اتھارٹی ہو، سرٹ ہو، کوئی ہو جو ان کو صرف یہ چیز مانیٹر کر رہا ہوگا ان کی چیٹس کہاں. قرآن، آئی تھنک واٹ وی نیڈ از اے اسٹرانگر ڈیجیٹل پالیسی فار آر آفس بیئرز. بہت بہت شکریہ. عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود تھی، برہان ہمارے ساتھ موجود تھے. دس از اٹ فار دس ویک. انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.